بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 10 رمضان المبارک ہے۔ آج کے دن حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا یوم وصال ہے۔ آپ کا نام خدیجہ، لقب طاہرہ اور کنیت ام ہند تھی۔ آپ قبیلہ قریش کی ایک معزز شاخ بنی اسد سے تعلق رکھتی تھی۔ آپ کے والد کا نام خویلد بن اسد اور والدہ کا نام فاطمہ بنت زاہدہ تھا۔ آپ کے والد عرب کے مشہور تاجر تھے اور ان کے گھر میں دولت کی ریل پیل تھی۔ آپ شرافت، امانت، ایفائے عہد، سخاوت، غریب پروری، فراخ دلی اور عفت و حیا جیسی اعلیٰ صفات اور خوبیوں کے ساتھ ساتھ واقعہ فیل سے 15 سال پہلے بمطابق 555 عیسوی اس دنیا میں تشریف لائیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ خوبیاں آپ کی طبیعت کا لازمی جزو بن گئیں اور پورے عرب میں آپ کی اعلیٰ خوبیوں کا چرچا ہونے لگا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی پہلی شادی ابو ہالہ تمیمی کے ساتھ ہوئی اور ان سے 2 بیٹے پیدا ہوئے، ہالہ اور ہند۔ ان کے انتقال کے بعد آپ کی دوسری شادی عتیق بن عائد مخزومی سے ہوئی اور ان سے آپ کی ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام بھی آپ نے ہند رکھا۔ کچھ عرصہ کے بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے شادی کا خیال دل سے نکال کر اپنے والد کی وفات کے بعد ان کی تجارت کو سنبھالنا شروع کر دیا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ اپنا سامان تجارت مقررہ اجرت پر دیا کرتی تھی اور انہیں اس مقصد کے لیے امانت دار اور شریف النفس شخص کی تلاش تھی۔ یہ وہ دور تھا جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت اور دیانت کا پورے عرب میں چرچا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب میں صادق اور امین کے لقب سے جانے جاتے تھے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام پہنچایا کہ آپ میرا سامان تجارت ملک شام لے جائیں تو میں آپ کو دگنا اجر دوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پیشکش کو قبول فرمایا اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا سامان تجارت شام لے کر گئے۔ شام کے اس تجارتی سفر میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا غلام میسرہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا۔ راستے میں راہب والا واقعہ پیش آیا کہ جس نے نبی کریم علیہ السلام کو دیکھتے ہی فرمایا بلا شبہ یہ نبی ہیں اور آخری نبی ہیں۔ پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام میسرہ نے بھی نبی کریم علیہ السلام کے حوالہ سے چند خلاف عادت واقعات دیکھے۔ مثلا اس نے دیکھا کہ دھوپ میں 2 فرشتے آپ علیہ السلام پر سایہ کیے ہوئے ہیں۔ سفر سے واپسی پر میسرہ نے سفر کی ساری رویداد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی گوشن گزار کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت اور امانت کا بھی ذکر کیا۔ اس سے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں آپ علیہ السلام سے شادی کی خواہش پیدا ہوئی۔ قریش کا جو شخص بھی نکاح کے قابل تھا وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی کا خواہش مند تھا، لیکن آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس خواہش کو اور اس پیغام نکاح کو قبول فرمایا اور حضور علیہ السلام اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے نکاح کی تقریب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں منعقد ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے اپنے چچا اور چند دوسرے رشتہ داروں مثلا حضرت حمزہ کے ہمراہ وقت مقررہ پر ان کے گھر گئے
اور وہاں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے رشتہ دار موجود تھے، جن میں عمر بن اسد اور ورقہ بن نوفل قابل ذکر ہیں۔ آپ علیہ السلام کے چچا حضرت ابو طالب نے عرب کے رواج کے مطابق نکاح کا خطبہ پڑھا، اور بعض تاریخی روایات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت خدیجہ کی طرف سے ورقہ بن نوفل نے جوابی کلمات کہے۔ عرب کے رواج کے مطابق نبی کریم علیہ السلام نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو 500 طلائی درہم بطور حق مہر ادا کیے۔ شادی کے وقت نبی کریم علیہ السلام کی عمر 25 سال اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی عمر 40 سال تھی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کے بعد آپ علیہ السلام ان کے ساتھ ان کے گھر پر ہی رہنے لگے، اور آپ ایک خدمت گزار اور وفا شعار بیوی ثابت ہوئی۔ آپ نے نبی کریم علیہ السلام کی ساری ضرورتوں اور آرام کا خاص خیال رکھا، اور آپ نے اپنا سارا مال و دولت نبی کریم علیہ السلام کے قدموں پر نچھاور کر دیا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک زندہ رہی، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کوئی ایک کام بھی ایسا نہیں کیا کہ جو نبی کریم علیہ السلام کو ناپسند ہو یا آپ علیہ السلام کی مرضی کے خلاف ہو۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ساری زندگی نبی علیہ السلام کی خدمت میں، حضور علیہ السلام کی وفا شعاری میں گزاری، اور اطاعت اور فرما برداری کے اندر آپ کے ساتھ جب وہ زندگی گزارتی رہیں اور ایک اچھی رفیقہ حیات ثابت ہوئی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے حضرت قاسم، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت عبداللہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یہ اولاد پیدا ہوئی۔ دو صاحبزادے جو عبداللہ اور قاسم تھے، یہ دونوں بچپن میں ہی انتقال کر گئے، مگر بیٹیاں حیات رہیں، جبکہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ واحد صاحبزادی ہیں کہ جو آپ علیہ السلام کے وصال کے بعد بھی 6 ماہ تک وہ حیات رہیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نبی علیہ السلام کے ساتھ نبوت کے 10ویں سال تک حضور علیہ السلام کے ساتھ رہیں، اور نبوت کے 10ویں سال حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا وقت وصال آ گیا۔ جب وقت وصال قریب آیا تو خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا کو بھیجا کہ جاؤ اپنے بابا سے جا کر کہو کہ مجھے اپنی کالی کمبلی عطا فرما دیں تاکہ میں اس کے ساتھ جب اپنے آپ کو کفن دے سکوں۔ اتنی بات سن کر نبی کریم علیہ السلام خود چل کر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آگے، اور آقا کریم علیہ السلام نے طریق ساز جملے ارشاد فرمائے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے خدیجہ، یہ چادر اور یہ کمبلی کیا چیز ہے؟ اگر آج تو محمد کی جلد بھی مانگتی تو محمد تمہیں وہ بھی اتار کر دے دیتا، کیونکہ تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا ہی بہت کی ہے۔ تو آخری وقت کے اندر نبی علیہ السلام نے ان محبت برے الفاظ کے ساتھ نوازا، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نبوت کے 10ویں سال اس دنیا فانی سے کوچ فرما گئیں، اور نبی کریم علیہ السلام کو ان کی جدائی کا بے حد افسوس ہوا اور بہت دکھ کے اندر حضور مبتلا ہوئے۔ آقا کریم علیہ السلام نے اس سال کو عام الحزن یعنی غم والا سال قرار دیا، اس لیے کہ اس سال میں آپ علیہ السلام کی 2 قابل قدر ہستیاں اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئیں۔ ایک آپ علیہ السلام کے سرپرست حضرت ابو طالب، حضور کے سگے چچا جو حضور علیہ السلام کی کفالت کیا کرتے تھے، اور دوسری آپ کی رفیقہ حیات اور آپ کی خدمت گزار اور وفا شعار بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا بھی نبوت کے 10ویں سال انتقال ہو گیا، تو اس وجہ سے اس سال کو غم والا سال قرار دیا گیا۔
آپ علیہ نے اپنے ہاتھوں سے انہیں لاحد میں اتارا اور ان کے لیے دعا فرمائی، اور اس وقت نماز جنازہ کا حکم نازل نہیں تھا ہوا، اس لیے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو نماز جنازہ ادا کیے بغیر ہی قبر کے اندر دفن کر دیا گیا۔ تو یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی مختصر سوانح حیات تھی۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی سیرت طیبہ کو اپناتے ہوئے اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔